ٹاپک کو سٹارٹ انہوں نے کیا ہے پلانٹ سے جس کا نام ہے میری گولڈ. اور یہ پلانٹ جو جس جگہ کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے وہاں پر ہر اوکیزن پہ یوز کیا جاتا ہے. اور ایک جو آپ کے آتھر ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں پرسنلی وہ پلانٹ نہیں پسند ہے, کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے جب ان کو اسی پلانٹ کا بکے ملا تھا تو اس میں سے ایک بی نکلی تھی اور اس نے ان کو اسٹنگ کر لیا تھا. جس طرح سے آپ کو شہد کی مکھی اسٹنگ کر لیتی ہے اس طریقے سے, تو وہ ان کو اتنی زیادہ اسویلنگ ہو گئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی ڈبل چن ہے. اور کسی نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ کہیں آپ کی ڈبل چن تو نہیں ہے, تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے ان کو میری گولڈز نہیں پسند ہے. یہ کانورزیشن وہ کر رہے ہیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جن کا نام ہے ڈاکٹر بیک. ناؤ ہی از ٹیلنگ اباؤٹ ہز گرینڈ مدر, اور وہ اپنی گرینڈ مدر ہیں کہ ان کی گرینڈ مدر کی بہت زیادہ ڈبل چن ہوتی تھی اور وہ بہت زیادہ روڈ اور بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہوتی تھی, اور وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتی تھی کوئی بچہ ان کے قریب بھی آ کے بیٹھے, اور وہ کھانے میں بھی بہت ڈسپلنڈ ہوتی تھی. انہوں نے بتایا کہ جو میٹ بالز ہوتے ہیں جسے ہم اردو میں کوفتے کہتے ہیں, تو ان کو وہ بھی زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. واز اونلی الاؤڈ ٹو گیٹ 2 میٹ بالز. تو اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا اور میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ مجھے کھانے کے لیے کسی کی بھی اجازت نہیں لینی پڑتی. لیکن ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ابھی بھی آپ کوشش کریں کہ آپ صرف اور صرف 2 ہی میٹ بالز کھائیں, کیونکہ اب آپ اوور ویٹ ہو گئے ہیں, آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو انہوں نے ڈاکٹر کو سیرکاسٹکلی, مطلب کہ ڈاکٹر کو طنزیہ انداز میں کہا اوکے گرینڈ مدر, کیونکہ یہ بات ان کی گرینڈ مدر ان سے کرتی تھی. اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر کو ایک دفعہ بتایا کہ میری جو گرینڈ مدر تھی ان کے گھر کے پیچھے ایک پول ہوتا تھا جس کو وہ کافی سجا کر رکھتی تھیں, اور اس کے اندر کافی اچھے اچھے پلانٹس ہوتے تھے, واٹر لیلیز ہوتے تھے, اور وہ فاؤنٹین شام کو جو ہے وہ چلتا تھا, اور ایوری بڈی یوز ٹو انجوائے دا ویو. لیکن ان کے مرنے کے بعد کسی نے بھی اس فاؤنٹین کا خیال نہیں کیا. اس کے بعد اس فاؤنٹین کے اندر بہت زیادہ اسمیل آنے لگی, جس کو اسٹیگننٹ اسمیل کہتے ہیں, خراب اوڈر جس کو کہتے ہیں, اسمیل آنے لگی. اور اس کے اندر جو ایلگی ہوتی ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئی. تو ایک دن انہوں نے سوچا میں ایک کام کرتا ہوں, میں اس کے اندر لا کے فشز ڈال دیتا ہوں ٹو گیٹ اٹ مور لائفلی. جب انہوں نے فشز لا کر ڈالی تب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر ٹیڈپولز تھے. ٹیڈپولز ہوتے ہیں جو فراگ کے ایگز ہوتے ہیں. تو وہ فشز ساری مر گئیں کیونکہ پانی گندا تھا, اور فشز ہمیشہ صاف پانی میں, ریور واٹر میں یا کلیئر ایکویریم کے پانی میں رہتی ہیں. تو فشز تو مر گئی لیکن ٹیڈپولز کا فائدہ ہو گیا, اور انہوں نے بہت اچھے سے گرو کیا. انہوں نے اتنا زیادہ گرو کر لیا کہ ان کے پورے بیک یارڈ میں صرف اور صرف فراگز جمع ہو گئے تھے. وہ فراگز اتنے زیادہ تھے کہ ایک دفعہ آپ کے آتھر کے گھر پر ان کی آنٹ میبل آئی ہوئی تھی, اور آنٹ میبل نے واش روم میں دیکھا, وہ بہت زیادہ چیخنا شروع ہو گئی. جب واش روم کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا فراگ جو ہے وہ ان کے باتھ روم میں بھی ہے. وہ ڈر گئی اور انہوں نے کہا کہ میں اس زو میں نہیں رہ سکتی. شی وینٹ بیک ٹو ہر پلیس. اس کے بعد جو آتھر ہے اس نے ایک زو سے انہوں نے پورا مینجمنٹ کو بلوایا, اور انہوں نے سارے فراگس کو جمع کر کے جتنے وہ جمع کر سکتے تھے انہوں نے اس کو اٹھا کر پھینکا, یا انہوں نے کسی اور جگہ اس کو ٹرانسفر کرنے کا سوچا, کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ ان کی آواز سے کسی کو نیند بھی نہیں آتی تھی. پھر آتھر نے کسی سے پوچھا کہ آپ نے ان فراگس کا کیا کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے ریلوے ٹریک کے پاس ایک پونڈ تھا, وہاں پر ان فراگس کو پھینک دیا. آتھر کو لگے کہ شاید وہ چائنا ایکسپورٹ ہو گئے ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے وہ پونڈس کے اندر لے جا کے ان کو ڈال دیا تھا, لیکن وہ پونڈ میں اور ملٹیپلائی ہو گئے اور پورے اسٹیشن میں بھر گئے. تو جب وہ اسٹیشن میں بھر گئے تو جو اسٹیشن ماسٹر ہوتے ہیں, جو آپ کی ٹرین کے اسٹیشن کی مینجمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک اچھے ہائپر وینٹیلیٹڈ, مطلب اچھے ہوادار باکس کے اندر ان فراگس کو ڈالا. جن لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت تھی یا فراگس کو کسی ایکسپیریمنٹ کی ضرورت تھی اسے سیل کر دیا, اور باقی کو انہوں نے وائلڈ لائف زو میں بھجوا دیا. اور اینڈ میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو چیز جہاں رہنی چاہیے اسے وہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کسی چیز کو ارریلیونٹ کسی جگہ پہ رکھیں گے تو وہ آپ کو بادر کرے گی. جیسے کہ جانوروں کو زو میں رہنا چاہیے, تو اگر آپ سارے جانوروں کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئیں گے تو وہ آپ کی لائف اسٹائل کو بادر کرنا شروع کر دیں